الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کس نے چمکتا دن ہے بخشا رات سہانی کس نے دی کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی ننے منے مودوں تو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا میرے آگ میں ڈالا پھر آگ کو پھول کر ڈالا ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. کمکار دیے نصر سار دیے کمکار دیے نصر سار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے جو ڈوبے بیڑے کار دیے جو ڈوبے بیڑے کار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے. فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے بخشش وچ میرے دیدار دیے ہاں بخشش وچ میرے دیدار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے. عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے دو جگ دے مختار دیے ہاں دو جگ دے مختار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے. حشر نو منکرا ویکھ لیا پہ حشر نو منکرا ویکھ لیا پہ حشر نو منکرا ویکھ لیا پہ خلقت نال پکار دیے ہاں خلقت نال پکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے. میں نے کلّا عاجز کہنا میں نے کلّا عاجز کہنا میں نے کلّا عاجز کہنا دنیا نارے مار دیے سن دے دنیا نارے مار دیے گل ساری سرکار دیے گل
سونے گل تیرے اتے مکنی تیرے اتوں شروع ہوئی تیرے اتے مکنی تیرے اتوں شروع ہوئی تیرے اتے مکنی تیبہ والیا گل تیرے اتے مکنی سونے گل تیرے اتے مکنی نبیاں بھی آنا تے ولیاں بھی آنا نیکوکار آنا تے آسیاں بھی آنا ساری خدائی تیرے ساری خدائی تیرے ہوئے تے ٹکڑی تیبہ والیا گل تیرے اتے مکنی سونے گل تیرے اتے مکنی تیرے باجو آقا ساڈا کوئی سہارا نہیں کرم تیرے دے باجو اور کوئی چارہ نہیں کرم تیرے تو آقا کرم تیرے تو آقا گل ساڈی بننی تیبہ والیا گل تیرے اتے مکنی سونے گل تیرے اتے مکنی حشر چ چھا کری سیدھا اتے سونے دکھیاں غریباں دیا ایک ہی سہارا تیرے باجو کسے ساڈی تیرے باجو کسے ساڈی بات نہیں پوچھنی تیبہ والیا گل تیرے اتے مکنی تیرے اتوں شروع ہوئی تیرے اتے مکنی میرے صاحبہ گل تیرے اتے مکنی کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے کب مصیبت کو ٹالا نہیں ہے کب کڑی دھوپ میں مصطفیٰ نے کب کڑی دھوپ میں مصطفیٰ نے سایہ کملی کا ڈالا نہیں ہے کب چرایا نہیں ہم کو غم سے ان کی رحمت کا کیا ہے ٹھکانہ دیکھ لے سوئے غائب زمانہ دیکھ لے سوئے غائب زمانہ پتھر کھاتے ہوئے بھی لب پر پتھر کھاتے ہوئے بھی لب پر کیا دعا کا ترانہ نہیں ہے کب چھڑایا نہیں
ہم کو غم سے لاج رکھی گئی ہے صدا کی دل نوازی ہوئی بے نوا کی دل نوازی ہوئی بے نوا کی ہے سخی تیرا دربار ایسا ہے سخی تیرا دربار ایسا کسی بھی سائے کو ٹالا نہیں ہے سخی تیرا دربار ایسا میرے شاہ ہے سخی تیرا دربار ایسا کسی بھی سائے کو ٹالا نہیں ہے کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے بے رہا جب چلا کرم نے راہ ہستی میں تیرے کرم نے کس جگہ پر سنبھالا نہیں ہے راہ ہستی میں تیرے کرم نے ہر جگہ حکومت خدا کی سارے عالم ہے چشم کرم میں تیرے سارے عالم ہے چشم کرم میں کس جگہ غم نوارا نہیں ہے سارے عالم ہے چشم کرم میں ہے یہ کتنی حقیقت نبی نے کیا جنت میں ڈالا نہیں ہے ہر ایک کو میرے نبی نے کیا جنت میں ڈالا نہیں ہے کب چھڑایا نہیں ہم کو السلام علیکم یا سید یہ کتنی ہے یہ کتنی حقیقت درخشانے کو بد پر ہے رحمت جانے کو بد پر ہے رحمت ہر ایک کو
نبی نے کیا جنت میں ڈالا نہیں ہے، اب چھڑایا نہیں ہم کو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ معزز حاضرین، معزز حاضرین، عقیدہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اتنے حساس اور اتنے نازک مسئلے ہیں کہ نماز بندہ نہ پڑھے تو گناہ گار ضرور ہے لیکن بے ایمان نہیں ہے۔ حج ادا نہ کرے، ارکان اسلام بندہ ادا نہ کرے تو گناہ گار ضرور ہے لیکن بے ایمان نہیں ہے۔ بے ایمان بندہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ کہہ دے کہ حضور آخری نبی نہیں ہے، اسی لمحے بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے۔ یا بندہ یہ کہہ دے جس طرح کے دیوبند کہتے ہیں کہ کوئی اور نبی بھی آنے سے حضور کی خاتم النبیین کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو بھی بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے، کیونکہ ختم النبیین کا تو پھر بھی انکار کر گیا۔ تو اس لیے حضرات، عقیدہ ختم نبوت کا انکار بندے کو کافر بنا دیتا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ما کان محمد، یہ اس رب کی بات ہے جو سارے علموں کو جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ فرماتا ہے بے شک میرے محبوب تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں لیکن وہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور اللہ وہ ہے جو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ ختم نبوت کی دلیل ہمیں رب تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ پھر حضور کریم کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ کس کس کے نبی ہیں؟ اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میں تم پوری انسانیت کے لیے نبی بن کے تشریف لایا، پوری انسانیت کے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے میرے محبوب نبی بن کے تشریف لائے۔ کیسے؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بارے ارشاد فرماتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، میں تمام عالمین کا رب ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے بارے میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمۃ للعالم نہیں فرمایا، رحمۃ للمسلمین نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام عالمین کے لیے میرے محبوب نبی بن کے تشریف لائے ہیں، تمام پورے عالمین کے لیے۔ حضرات اب جو عالم آپ دیکھ لیں، ہر عالم میں ایک مخلوق بستی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ آیت مبارکہ بتاتی ہے کہ جہاں بھی جو مخلوق ہے میرے نبی ان کے لیے رحمت بھی ہے اور نبی بھی ہے۔ یہ حضور کی عمومی رسالت کی دلیل ہے کہ حضور ہر چیز کے نبی ہیں۔ جب حضور کریم کی آمد سے پہلے لوگ گناہ کرتے تو ان کی شکلیں بدل دی جاتی، ان پر عذاب نازل ہوتے، پتھروں کی بارش ہو جاتی، شکلیں بدل دی جاتی، لیکن جو ہی میرے نبی کریم تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب ہی اٹھا لیے۔ اب لوگ گناہ زیادہ کرتے ہیں، جتنی پہلی امتیں گناہ کرتی تھی وہ سارے کے سارے ہم میں جمع ہیں، لیکن اب ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتے؟ اب ہماری شکلیں کیوں نہیں بدلتی؟ کیونکہ آج حضور تشریف لے آئے ہیں، ہم میں حضور تشریف لے آئے ہیں۔ کفار مکہ نے کہا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ابھی دعا کیجئے کہ اللہ ہم پر عذاب نازل فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا ہے محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہم انہیں عذاب نہیں دیں۔ یہ حضور کی خاتم النبیین کی بھی دلیل ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حاضر و ناظر ہونا بھی اس سے ثابت ہے، اور ہماری شکلیں نہیں بدلتی، یہ بھی حضور کا کرم ہے۔ جب حضور تشریف لائے ہر جنس نے دوسری ہم جنس کو مبارکباد دی، مچھلیاں ادھر والے پرندے ادھر جا رہے ہیں خوشی سے، ادھر والے ادھر آ رہے ہیں،
سارے کے سارے ایک دوسرے کو مبارک مبارک کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو، اب ہم پہ عذاب نہیں آئے گا۔ اماں جان فرماتی ہیں، حضرت اماں آمینہ پاک فرماتی ہیں کہ حضور کی آمد سے پہلے مجھے پیچھے جا کے جانوروں کو لانا پڑتا تھا، بکریوں کو گھیرنا پڑتا تھا، لیکن جب حضور کریم میرے جسم اقدس میں تشریف لے آئے تو بکریاں خود میرا طواف کرتی رہتی، میرے ارد گرد جمع رہتی۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ پہلے مجھے کنویں سے پانی بھرنا پڑتا تھا نیچے سے، آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور کریم تشریف لے آئے تو پھر پانی خود بخود اوپر آ جاتا، میں آسانی سے بھر لیتی۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ جس پتھر پہ میرا پاؤں آ جاتا وہ موم ہو جاتا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں مجھے درختوں سے، پہاڑوں سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدائیں آتی، آوازیں آتی، سارے کے سارے ہر ایک چیز میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھتی۔ تو حضرات یہ ہے میرے آقا مولا کا تشریف لانا، ہم سے عذاب اٹھانا۔ اللہ تعالیٰ اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آیت میثاق اٹھائیں، اللہ تعالیٰ اس میں نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے۔ اللہ نبیوں سے فرما رہا ہے کہ جب میرا محبوب تم میں تشریف لے آئے، تمہاری کتابوں کی تصدیق فرما دے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ میرے محبوب پہ ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ جب تمام انبیاء کرام مان گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ۔ جب ایک دوسرے کے گواہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب میں تم سب پہ گواہ ہوں۔ اب میرا رب سارے انبیاء کرام پہ نگران بھی ہے، گواہ بھی ہے۔ وہ کیوں ہے؟ اسی آیت مبارکہ میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرے محبوب کی تابعداری نہ کی، میرے محبوب پہ ایمان نہ لائے تو تم فاسقین میں سے ہو جاؤ گے۔ اور یہ انبیاء کرام سے فرمایا جا رہا ہے، حضرات آپ سے مجھ سے نہیں، انبیاء سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر میرے محبوب کی تابعداری نہ کی، میرے محبوب کی مدد نہ کی، ان پہ ایمان نہ لائے تو تم فاسقین میں سے ہو جاؤ گے۔ تو حضرات یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ پھر آگے حضور کریم نے جو آخری حج کیا، خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آج ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل فرما دیا، آپ پہ اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور آپ کے لیے اس دین اسلام کو پسند فرما لیا۔ حضرات یہ بھی حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ نہ تو اب کسی نئے نبی کی ضرورت ہے، نہ کسی نئی شریعت کی ضرورت ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ یہ تو ہو گیا ختم نبوت۔ حضرات اب ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناموس رسالت ہے کیا؟ ایک فیصلہ نبی کریم نے تو ایک یہودی اور ایک بازار مسلمان کے درمیان کر دیا۔ یہودی کے حق میں میرے آقا نے فیصلہ دے دیا، تو جو بازار مسلمان تھا، کلمہ پڑھتا لیکن دل سے حضور کو نہیں مانتا تھا، اس نے کہا کہ میں نبی کریم کا فیصلہ نہیں مانتا۔ کیا کہا اس نے؟ میں نبی کریم کا فیصلہ نہیں مانتا، اب کیا کرنا ہے؟ میں فیصلہ حضرت عمر سے کرواؤں گا۔ تو دونوں چلے گئے، وہ یہودی کہنے لگا چلو ٹھیک ہے چلو۔ جب چلے گئے تو جا کے اس بازار مسلمان نے بڑی اپنی دلیلیں دی، جی میرا یہ ہے، میرا یہ ہے، میرا یہ ہے، اس لیے پانی کی باری میری ہے، جو بھی تھا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یہودی تیری کیا بات ہے بھائی، تو بھی کوئی دلیل پیش کر۔ وہ کہنے لگا کہ میری صرف یہی دلیل ہے کہ تیرے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، تیرے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ تو اب سنیے ترجمان نبی کی زبان اور ترجمان نبی کا فیصلہ کیا آتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بس اب میرے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو گیا۔ آپ تلوار لے آئے، اس بظاہر مسلمان کی گردن اڑا کے رکھ دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو نبی کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ یہ ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پہ پہرا دینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب کہتے ہیں کہ جی کوئی کام کرے نا، کہتے ہیں یہ صحابہ نے کیا، اور میلاد منایا، اور جی یہ صحابہ نے منایا۔ اب جس طرح پھر صحابہ نے حضور کی ناموس رسالت کو بچایا، پھر تو بھی اسی طرح بچا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کریم کا ادب سکھا رہا ہے، ناموس رسالت کا ادب سکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ سے فرما رہا ہے کہ اگر میرے محبوب کی آواز سے اونچی آواز ہو گئی تو یاد رکھو تمہارے سارے کے سارے اعمال اکارت جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تیرے ساتھ ہوا کیا، اور ایسا ہی ہوگا جیسے زندگی میں تو نے کوئی نیکی کی ہی نہیں۔ حضرات اعمال پہ ہی زیادہ غرور ہے نا، کیوں جی سلیمی صاحب؟ اعمال پہ ہی ناز ہے نا زیادہ، کہ میرا یہ حفظ ہے، اور میری یہ نماز ہے، اور میری اتنی تہجد ہے، اتنے تسبیح ہے، اتنا ورد ہے،
اللہ تعالیٰ سارے کا سارا لپیٹ کے منہ پہ مار دے گا اگر محبوب کی تعظیم نہ ہوئی، اگر حضور کی ناموس رسالت کی تحفظ نہ کیا تو پھر آگے ہاں جی غزوہ خندق میں 3 صحابی تھے. جب حضور کریم نے وہ خندق والا واقعہ سارا ہوا، حضور کریم نے پہلی ضرب دی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب ملک شام فتح ہو گیا، یمن فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا. تو 3 بظاہر مسلمان وہ جا رہے ہیں، تو ایک کہتا ہے کہ یار یہ کیسے ہوا، ایسے کیسے فتح ہو گیا، وہ اتنے بڑے بڑے ملک ہیں، ایسے کیسے فتح ہو گئے. تو دوسرا کہتا ہے ہاں یار بات تو تیری صحیح ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تیسرا خاموش رہا. تو جب تشریف اپنا وہ آ گئے نبی کریم کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے وہی مبارک نازل فرما دی، اے محبوب ہم نے ان تینوں کے ایمان سلب کر لیے کیونکہ یہ تینوں آپ کی عزت نہیں کرتے. تو جب پوچھا گیا کہ کیوں کیا بھائی، کیا باتیں کی تو نے، ایسی باتیں کیوں کی، تو وہ کہتے ہیں کہ حضور ہم نے تو اس لیے کی تاکہ ہمارا سفر آسانی سے کٹ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان ہی سلب کر لیا، وہ پھر کیسی موت مرے ہوں گے آپ خود ہی اندازہ لگائے. اس لیے حضرات یہ ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ ایک بات بھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد محترم کو تھپڑ مارا، حضور کریم کی بارگاہ میں آ گئے، شکایت ہو گئی کہ حضور صدیق اکبر نے میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے. تو آپ نے بلا لیا، فرمایا صدیق اکبر کیوں مارا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ یہ مجھے کہے جو مرضی کہے لیکن آپ کے لیے میں ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہیں ہوں. یہ ناموس رسالت کا تحفظ ہے. پھر جب آپ کا بیٹا آپ کو کہتا ہے سیدنا صدیق اکبر، یہ میرے امام کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں، یہ ہمارے لیے بڑا سبق ہے، اس سے صدیق اکبر کی ساری زندگی مبارک. آپ کا بیٹا کہنے لگا کہ بابا جی آپ 2 بار میری تلوار کی زد میں آئے اور میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا کہ نہیں یار میرا باپ ہے. آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر تو ایک بار بھی میری زد میں آ جاتا تو تجھے اڑا کے رکھ دیتا، کیونکہ اس وقت تو میرا بیٹا نہیں تھا، اس وقت تو دشمن نبی تھا. اور یار ہماری دوستی بھی حضور کے لیے ہے، ہماری دشمنی بھی حضور کے لیے ہے. حضرات یہ ناموس رسالت ہے. حضور کے بارے میں ایک بھی لفظ سننا گوارا نہ ہو. تو اگر تیرے دل میں ایسی کوئی بات ہوئی تو اگر حضور کریم کے بارے میں لفظ سن کے بھی تو خاموش رہا تو اس کا مطلب ہے تیرے اندر ایمان ہے ہی نہیں. اگر تھا تو رب نے سلب کر لیا ہے. یہ اتنا نازک اور اتنے حساس مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس رسالت پہ کھڑے ہو کے پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا کوئی ایک گل ایک شاید انچ دس ہے اگائی ہے یاد سے ابھی بیان سے بالکل ختم ہو گئی. ووٹ کس لیے مانگے ہیں؟ ووٹ کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ووٹ کے لیے یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو ووٹ دینا ہے یہ دین کی سربلندی کے لیے دینا ہے، نہ کہ ہم حکومت کے لیے نہیں آنا چاہتے. ہم دین کو تخت پہ لانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں میں سے ہی ہم لوگ اس میں آئیں گے جو اس کی حکومت کریں گے. ہم لوگوں نے وہی مسجد کے جھاڑو ہی دینے ہیں، آنا آپ لوگوں نے ہی ہے. لیکن کیا ہے کہ اس دین کو تخت پہ لائیں تاکہ آپ کی تمام مشکلات کا جو حل ہے وہ دین ہی ہے. آج آپ کی جو معیشت ہے فرانس کی وجہ سے تو ختم ہوئی، لیکن جو معاملات بعد میں ہوئے وہ سب خراب بھی ہو گئے. آپ کے یورپ کے ساتھ تو معاملات اب زیادہ خراب ہو گئے ہیں. اگر دین کی وجہ سے ہوئے ہوتے تو آپ پھر بھی کامیاب ہو جاتے. دنیا میں ٹھیک کرتے دین بھی ٹھیک کرتا ہوں جی بسم اللہ ماشاء اللہ. تھوڑی چپ کے اپنے خبر لے نہیں گئے ہونا کہ جیوا پر جاوا وہ دنیا ہے کہ نہیں. جی صاحب بے شک حکومت کرنی سیکھنی پڑنی ہے. آمین. تو بغیر گزارا نہیں. ایک
جی صحیح حکومت جو ہے دونوں نال ملا کے چل امن امان ہونے چیزاں سستیاں ہون گناہ نہ ہون کوئی آکڑا مارے آ جڑی ہے پانی کی باری تو جی صحیح بڑا اپنے مطلب کیا ہو کہ دنیا ایک دین ہے دین بڑا ضروری ہے دین ہمیں باہر نے دین نال لیا تھا حضرت عمر نے دین کو بتایا چل اسلام پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے تو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صدقائے صدیق اکبر رہے آنکھوں میں اثر آپ کا چہرہ انور اے میرے بندہ آمین الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یا اللہ رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کریں شاہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رت شہید کربلا کے واسطے، یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے، سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے، انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے، عمر لگ جائے میری میرے پیر کو، ان کا سب گھرانہ سلامت رہے، آمین ثم آمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا اشكالنا قوت عشق سے پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، اسے دیکھو تو کر لے مرنا چاہیے یا رسول اللہ، کرم کی بھیک ملے تو یاد بنتی ہے، حضور معاف نوازے تو بات بنتی ہے، مولا کریمہ نبی پاک کے اتنا درود و سلام بھیج جتنا تیرے نزدیک ادنا کا شمار، اتنا درختوں کے پتے پانی کے قطرے دیتا ہے ذرے جتنی تیری رحمت ہے اتنا تیرا فضل ہے، مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً ابدا کثیراً کثیرا، مولا اسم محمد واسطہ، مولا بحرمت نام محمد میرے پیر و مرشد کو صحت کاملہ عیانہ نبی نالین پاک کے صدقے سلسلے دے ہر بندے دی نیک آرزو پورا تے ویکھن تو پہلے مرنا چاہیے یا رسول اللہ، تے ویکھن تو پہلے مرنا چاہیے یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ ہی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔